حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صلوات پر محمد اللهم صل علی محمد. ایک مختصر سی چھوٹی سی مجلس ہے، لہٰذا جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے سامنے جو آیے کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے، چونکہ یہ ایک مختصر سی مجلس ہے، اس مجلس کو ایک بیان سے مزین کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کچھ باتیں اس آیت کے ضمن میں اور مصائب اور ختم مجلس و دعا. شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو مرحوم آیت اللہ، جن کا بہت بڑا مرتبہ تھا یہاں پہ اور اپنے زمانے کے بہت ہی عظیم خطیب تھے، بہت ہی عظیم ذاکر تھے اور وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے آیات اعظام تھے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ ہے برچردی، آیت اللہ ہے صافیہ گلپیگانی، یعنی جتنے بڑے بڑے آیات اعظام تھے ان کے وہاں وہ عشرہ اور مجالس سے پڑھا کرتے تھے. بہت عظیم نام ہے ان کا. اور مجلسوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ انہیں کبھی وقت نہیں ملتا تھا. جب دیکھیے سفر میں ہوتے تھے مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور ان کے مجلسوں میں مجمع جو ہے وہ 100-200 کا نہیں بلکہ 10-10 12-12 ہزار 15-15 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ان کی مجلسوں میں. جی ہاں. تو ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ کہیں پہ محرم کا پہلا عشرہ وہ پڑھ رہے تھے. عاشور کے دن مجلس پڑھنے کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ دوسری جگہ جہاں انہیں مجلس پڑھنا تھا وہاں جانے کے لیے جیسے ہی ممبر سے اترے 1-2 بچے آ کے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا چلیے ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجیے. ایک چھوٹی سی مجلس ہے، ہم کچھ لڑکے اکٹھا ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے 8 سال کے 10 سال کے 6 سال کے، ہمارے درمیان مجلس پڑھ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ میں ایک جگہ ممبر سے اترتا ہوں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، دوسری جگہ وہاں ممبر سے اترتا ہوں، تیسری جگہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بچوں نے کہا نہیں آپ کو ہماری مجلس پڑھنی پڑے گی. میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مجلس کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے. جہاں خلوص سے فرش ازا بچھا دیا جاتا ہے، جہاں پہ مولا کے نام پہ شربت نہیں پانی پیش کر دیا جاتا ہے خلوص سے، وہاں ہماری شہزادی کونین حاضر ہو جاتی ہیں اور ان کا حضور ہو جانا ہماری مجلس کی قبولیت کا شرف ہے. اگر بی بی راضی ہو جائے تو 4 معصومین ضرور راضی ہو جائیں گے. اگر بی بی ہم سے راضی ہو جائے تو بقیہ ائمہ معصومین ہم سے ضرور راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر بی بی ہم سے ناراض ہیں تو ہم دیگر ائمہ معصومین کو کبھی خوش نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ رسول اسلام نے سند دے دی ہے کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا اللہ کی رضا ہے. یعنی گویا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. صلوات پڑھے محمد. لہٰذا یہ بیان مختصر سا ہے، بالکل مجلس اور خطابت کا انداز بھی نہیں رہے گا. تو وہ بچے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنی ہوگی. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں. بچے رونے لگے. کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. اگر بڑا کوئی کہتا تو شاید اس کے وہاں آپ مجلس پڑھ لیتے. جب ان کا رونا دیکھا انہوں نے تو کہا چلو چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے مجلس پڑھ دیتے ہیں. بچوں کے ساتھ آئے تو کیا دیکھا، بچے ایک جگہ بوریاں بچھائے ہوئے
ایک چھپڑ تھا جہاں پہ 5 6 7 8 بچے اور بیٹھے ہوئے تھے. کہا بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بوریت بٹھایا, کہا مجلس شروع کیجیے. میں نے مجلس پڑھا, مختصر سی مجلس پڑھا. چونکہ مجھے کہیں جانا تھا, گاڑی لگی ہوئی تھی, لوگ انتظار کر رہے تھے, مولانا آئے فوراً. میں نے ایک مختصر سی مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں نے چاہا کہ میں چلوں, میں جاؤں, تو ایک مرتبہ ایک بچی نے میرا دامن پکڑ لیا. کہا مولانا بغیر تبرک لیے آپ نہیں جا سکتے, تبرک لے ہی کہ آپ جائیں گے. اتنے میں ایک بچہ چائے لیے ہوئے میرے سامنے آیا اور چائے مجھے پیش کیا. وہ فرماتے کہ چائے میں نے پی اور چائے ٹھنڈی تھی, لہٰذا تھوڑا سا پینے کے بعد میں نے زمین پہ پھینک دیا. یہ بات ختم ہو گئی. اب جب مولانا تمام مجلسیں پڑھنے کے بعد جب رات میں سوتے ہیں تو خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہے, جناب سیدہ تشریف لائی ہے. دیکھیے ہمارا اخلاص کہاں تک ہونا چاہیے, ہمیں کس خلوص سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, ائمہ معصومین کا ذکر کرنا چاہیے, حسین کا ذکر کرنا چاہیے. حقیقت ذکر حسین ذکر خدا ہے, ذکر رسول ذکر خدا ہے, ذکر علی ذکر خدا ہے, اور یہ حدیثوں میں ہمارے یہاں موجود ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا, کہا بی بی, کہا آج کی تمہاری جتنی مجلسیں تھیں میں نے کسی مجلس کو قبول نہیں کیا, مگر ہاں صرف تمہاری ایک مجلس میں نے قبول کر لی, تمہاری ایک مجلس. کہا بی بی کون سی میری مجلس؟ کہا وہ مجلس جو تم نے بچوں کے وہاں جا کے پڑھی ہے. ہم اچھے ذاکر بن جاتے ہیں, اچھے خطیب بن جاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کے وہاں مجلس پڑھیں, یا اگر ہم ذاکر کو بلاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بڑے ذاکر کو اپنے یہاں بلایا جائے تاکہ مجمع ہو. عزیزو, میرے دوستو, زائرین کرام, دیکھیے مجلس میں یہ خیال کہیں سے نہ ہو کہ ہم بڑے ذاکر کو بلائیں گے تو مجمع ہو جائے. نہیں, آپ مجلس میں یہ خیال ہو کہ فرش عزا بچھا دیا جائے, جو صاحب فرش عزا ہے وہ بس آ جائے. اگر وہ آ گیا ہمارے گھر کو برکت مل جائے گی. اگر ہمارے زمانے کا امام آ کہ ہمارے یہاں فرش عزا پہ بیٹھ جا رہا ہے تو دنیا آئے یا نہ آئے, ہمیں کائنات مل گئی, ہمیں دنیا مل گئی, ہمیں جہان مل گئی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو آیت اللہ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ فرماتی ہے کہ تمہاری تمام مجلسیں جو آج تم نے پڑھی ہے وہ میں نے قبول نہیں کیا, اس لیے کہ تم دوسروں کے وہاں جو مجلس پڑھنے جاتے ہو تو تمہارے اندر اس کا خیال ضرور ہوگا کہ ہم بڑے بڑے علماء کے درمیان, بڑے بڑے آیت اللہ کے وہاں مجلس جا کے پڑھتے ہیں, ہزاروں کے مجمع میں 5,000 6,000 10,000 کے مجمع میں مجلس پڑھتے ہیں. یہ تمہارے اندر ایک خیال آتا ہوگا کہ آج میری مجلسوں کو سنا گیا ہے, اتنے لوگوں نے سنا ہے, اتنے لوگوں نے میری واہواہی کی ہے, لیکن آج کی جو تم نے مجلس بچوں کے درمیان پڑھی ہے وہ میں نے قبول کر لیا ہے. لیکن تم سے ایک شکایت ہے, تم سے ایک شکایت ہے. کہا کیا بی بی, کیا شکایت ہے؟ کہا کہ وہ تبرک جو تم نے صرف چک کے زمین پہ پھینک دیا, جانتے ہو وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تمہیں دی تھی. عزیزو, یقیناً کبھی کبھی بعض ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں کا تبرک ہم لیتے ہیں, ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے, ہم کنارے ڈال دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ وہ معصوم کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں پہ آیا. تبرک کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں نے اس واقعے کا اس لیے تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں مجلسیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. ذکر اتنا عظیم ہے, ذکر اتنا بڑا ہے کہ اسی ذکر کے اعتبار سے مجمع ہو یا نہ ہو مجلسیں ہماری عظیم ہوتی ہیں, چاہے آنے والے 4 ہوں چاہے آنے والے 4,000 ہوں. تو یہ اہم ذکر ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ 124 سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, یوم القیامت اعمیٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ, جو ہمارے ذکر سے اپنے منہ کو موڑے گا, جو ہمارے ذکر سے دور بھاگے گا, جو ہمارے ذکر کو چھوڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی معیشت, اس کی زندگانی سخت ہو جائے گی, اس کی دنیا تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے بھاگے گا, جو ہمارے ذکر سے آردہ, جو آیا لفظ ومن آردہ, آردہ کہتے ہیں منہ پھیرنے کو, جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا, جو ہمارے ذکر سے بھاگے گا, ہم اس کی زندگی کو سخت کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اگر اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے. یہ ذکر بہت اہم ہے, ذکر بہت اہم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ذکر کیا ہونا چاہیے.
میں نے کہہ دیا کہ میں خطابت کا جو ہے وہ طریقہ نہیں اپناؤں گا، بس کچھ اس طریقے کی بات ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر وہی ہے جس کا خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک آیت میں ارشاد فرما دیا ہے۔ وہ کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کے لیے۔ اب سوال یہاں پہ ہے کہ عبادت پروردگار کیا ہے؟ جیسے وہاں سوال ہے کہ ذکر پروردگار کیا ہے، عبادت عزیز ہو۔ اگر ہمارے پاس ائمہ معصومین کی سیرت نہ ہوتی، ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رہنما، ہمارے امام اگر ائمہ معصومین نہ ہوتے تو نہ ہمیں ذکر سمجھ میں آتا، نہ ہمیں عبادت سمجھ میں آتی۔ اور میں ایک روز شاید بیان کرتے ہوئے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ائمہ معصومین کی باتیں، ان کی احادیث نہ ہوتی تو ہم نہ خدا کو پہچان سکتے تھے، نہ ائمہ معصومین کو پہچان سکتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ نورانی مخلوق ہے جو انسانی لبادہ پہن کے اس کائنات میں اس لیے آئی ہے کہ انسانوں کو ہدایت دے سکے۔ انسانوں کی طرح زندگی اس لیے گزارا ہے تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ آپ تو نورانی مخلوق ہیں، آپ کو نہ کھانے سے مطلب ہے نہ غربت سے مطلب ہے، بلکہ وہ ہم سے غربت اور مفلسی کی زندگی گزار کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر اگر کبھی غربت آ جائے تو ہماری زندگی کو یاد کریے۔ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہو، اگر وہ فاقہ کرے گھروں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا امام المتقین کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ اگر ائمہ معصومین کی حدیث نہ ہوتی، ائمہ معصومین کے فرامین نہ ہوتے تو ہم نہ ذکر سمجھ پاتے، نہ عبادت سمجھ پاتے، نہ ہم خداوند عالم کو پہچان سکتے تھے۔ یہ اتنے اختیارات کے باوجود جہاں پہ نصیریوں کو دھوکہ ہوا خدائی کا، وہاں پہ ہمارے امام نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ خبردار تمہارا یہ عقیدہ ہمارے اوپر کہ ہم خدا ہے باطل ہے، تم بھی جہنمی ہو اور ہم کبھی بھی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم عبد خدا ہیں، خدا نہیں ہے۔ اور سجدہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو سب کچھ اپنی جگہ ہے، خدا کے اس کائنات میں اس کی عبادت اگر نہیں ہوئی تو پھر تمہارا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی چیز امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہا، انی احب الصلاۃ، میں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ائمہ معصومین نے یہ نہ بتایا ہوتا تو یقین مانیے ہم نہ ذکر سمجھ پاتے، نہ عبادت سمجھ پاتے، نہ خدا کو سمجھ پاتے۔ اور یہی رسول اسلام نے فرمایا، ذکر علی عبادہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں جب کبھی کبھی اس حدیث کے اوپر ذکر کرتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ بہت عظیم حدیث ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی آرام سے، یہ تو بہت سنی سنائی حدیث ہے کہہ کے گزار دیا جاتا ہے، خاص طور سے ہمارا طبقہ کرے وہ تو حدیث بہت جس سے ہم نے مجلس پڑھنی شروع کی ہے وہ والی حدیث مولانا نے پڑھ کے مجلس، جبکہ یہ حدیث دیکھیے بہت عظیم ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب۔ کیوں ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھک کو، اپنی نشست کو، اپنی برخاست کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا ہے، رسول نے فرمایا، اور میرا ذکر ہونے کا مطلب یہ کہ خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور خدا کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ رسول نے پھر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کو میں ابھی بیان کروں گا۔ اب ذکر علی کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت، یا رسول اسلام ہم کیوں اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دیں؟ کیوں ہم اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کریں؟ صرف مجلسیں برپا کر کے، یہاں پہ جو رسول کی حدیث ہے اس میں رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صرف مجلسوں میں علی کا ذکر نہ ہو، جس طریقے سے ہمارے مجلس ہوتی ہے وہاں ائمہ معصومین کا تذکرہ ہوتا نہیں، جب بھی تم بیٹھو، کہیں بھی چار لوگ بیٹھو، جب معاشی باتیں ہوں، جب اقتصادی باتیں ہوں، جب گھریلو باتیں ہوں، اخلاقی باتیں ہوں، تو وہاں پہ میرے علی کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ جب تم علی کا ذکر کرو گے تو علی کی پوری زندگی کا ذکر ہوگا۔ عزیزو توجہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں، ہماری مجلسوں میں جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خیبر اور خندق کے ذریعے سے علی کو پہچانواتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جہاں میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں، ہم مولا کائنات کو جنگوں کے ذریعے پہچانواتے ہیں، خیبر و خندق کے ذریعے پہچانواتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا نوجوان طبقہ آج جب علی
کو سننا چاہتا ہے تو صاحب ذوالفقار علی کو سننا چاہتا ہے، صاحب تسبیح علی کو نہیں سننا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک یہ عظیم نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جب علی کو صاحب ذوالفقار آپ دکھائیں تب وہ آپ کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر علی کو صاحب مصلی، صاحب تسبیح بیان کیجئے تو وہ تذکرہ نہیں کہتا۔ مولانا تبلیغی مجلس پڑھ کے چلے گئے، لیکن خیبر خندق کا تذکرہ کیجئے۔ عزیزو، علی نے تلوار اٹھائی تھی خدا کی خدائی بچانے کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، علی نے تلوار اٹھائی تھی خدا کی عبادت کو بچانے کے لیے، علی نے جنگیں لڑی ہیں خدا کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے۔ اگر علی کی زندگی سے خدا کی خدائی کو، خدا کی وحدانیت کو، قرآن مجید کے پیغامات کو نکال دیا جائے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ علی نے زخموں کو برداشت کیا، صرف اس لیے برداشت کیا ہے تاکہ پیغام خداوندی دنیا میں عام ہو جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب ایک خطیب ممبر پہ آتا ہے تو وہ علی کو جو پہچانواتا ہے وہ صاحب ذوالفقار پہچانواتا ہے، صاحب تسبیح نہیں پہچانتا۔ عزیزو، علی کی جنگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن علی کی گھریلو زندگی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ علی کی تلوار کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن علی کے اس فاقے کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے جس میں فاقہ رہ کے غریبوں کی مدد کی ہے۔ علی کی دشمنوں سے لڑائی اور ان کے ساتھ اسلام کے معاملے میں سختی کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن گھر میں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات ہے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے مولا کائنات جنگ میں جنگ کر رہے ہیں۔ ابن عباس جیسا صحابی، مفسر قرآن، جب دیکھا امام نے آسمان کی طرف، سورج کی طرف نگاہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد نماز قائم کرتے، ابن عباس جیسا بامعرفت صحابی جو مفسر قرآن ہے، جو مولا کائنات کے ساتھ بیٹھ کے شب و روز علم قرآن حاصل کر رہا ہے، تفسیر قرآن مولا سے سن رہا ہے، وہ اس کی معرفت دیکھی، وہ نہیں سمجھ پایا کہ کہا علی میدان جنگ اور نماز، یہ جنگ کا ماحول ہے، معرکہ گرم ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے لاشیں گری، آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ معرفت بھرا جملہ مولا نے کہا، ابن عباس ہماری جنگ کس لیے ہے؟ ہماری جنگ کس لیے؟ ہماری جنگ اسی نماز کو قائم کرنے کی۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی کیوں دی؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، یہیں سے بات ختم کر دوں گا۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ قربانی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ اگر سامنے مقصد بلند ہے تو انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اگر سامنے مقصد بلند ہے تو انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے قربانی انسان دے رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اہم تر ہے، تبھی تو ہم قربانی دے رہے ہیں، تبھی تو ہم جو ہے وہ اپنی جان فدا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی ہے کہ وہ مشن جو جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک آیا اور پھر اس مشن کو میرے والد بزرگوار سے لے کے اب تک مجھ تک جو پہنچا، اس مشن کو بچانے کے لیے اب میری جان کی بازی اگر لگ جائے تو مجھے لگانی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا جو مشن ہے وہ میری جان سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، بعض سے ذاکرین آگے پڑھ کے چلے جاتے ہیں نماز اور امام حسین، نماز اور امام حسین میں ٹکراؤ دکھاتے ہیں۔ عزیزو، نماز اور امام حسین میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ میں نے ایک روایت یہاں کسی ایک ذاکر سے سنی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں علی کو ایک رخ سے دیکھتی ہوں تو یہ علی نماز نظر آتے ہیں، روزہ نظر آتے ہیں، حج نظر آتے ہیں، خون سے نظر آتے ہیں، نیکی نظر آتے ہیں۔ ایک زاویے سے دیکھتی ہوں تو حسن کے بابا نظر آتے ہیں، حسین کے بابا نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو، اگر ہم کو اعمال و شریعت میں پھیلاؤ گے تو ہم نماز کی صورت میں ہیں، ہم حج کی صورت میں ہیں، ہم روزے کی صورت میں ہیں، ہم قرآن کی صورت میں ہیں۔ جب انہی چیزوں کو مجسم کر دو گے تو علی کی صورت میں ہے، فاطمہ کی صورت میں ہے، حسن کی صورت میں ہے، حسین کی صورت میں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس آخری بات اور پھر زحمت تمام۔ لوگ نماز اور حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز اور حسین کو ٹکراؤ میں دکھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حسین پشت رسول پہ آئے، نماز رک گئی۔ نماز یہی تو پڑھتے ہیں لوگ کہ یہاں چونکہ حسین کے لیے نماز رک گئی اس لیے نماز مفضول ہو گئی، حسین افضل ہو گئی۔ ٹھیک ہے یہاں پہ، لیکن کربلا میں حسین نے سجدے میں سر کٹا کے یہ بتایا کہ یہاں پہ سجدہ افضل ہے، میں مفضول ہوں۔ لیکن نہیں، ایسا ٹکراؤ دکھاتے ہیں کہ سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ یقیناً نماز مفضول ہے۔ نہیں، اب دیکھیے زاویے فکر فرق کرتی ہے، ہم کس زاویے سے
किसी चीज़ को देख रहे हैं। एक माँ है जिसका बेटा बिल्कुल बदसूरत है, लेकिन जब वो ममता की निगाह से देखती है तो अपने उस बदसूरत लड़के को भी चाँद का टुकड़ा कहती है नहीं कहती है। यहाँ मेरी माँ जैसी मौजूद है, वो बताएंगी इस तजुर्बे को कि जब वो ममता की निगाह से निगाह करती है तो उसका बदसूरत लड़का भी क्या है, चाँद नज़र आता है। एक माँ है जिसका बेटा वाकई खूबसूरत है, लेकिन चूंकि ये माँ उस लड़के से नफरत करती है और वो निहायत हसीन और जमील लड़का है, इस माँ से पूछिए कि वो लड़का कैसा है तो उसमें हज़ारों नक्श निकाल देगी, जबकि इसका बेटा बदसूरत है, उसमें उसको नक्श नहीं निकल। ज़ाविये दीद का फ़र्क है, आप किस नज़र से देख रहे हैं। जिस नज़र से आप देखेंगे आपको चीज़ वैसी। हम यहाँ पे मैं अपने नज़र के एतबार से बताऊँ कि देखिए, कुरान हो या अहले बैत हो, नमाज हो या अहले बैत हो, दोनों अल्लाह की तरफ से आए हुए और अल्लाह के पैगंबर हैं हमारे दरमियान। ना आप नमाज को हुसैन से अलग कर सकते हैं, ना हुसैन को नमाज से अलग कर सकते हैं। अगर हुसैन को नमाज से अलग कर दिया तो फिर कुछ नहीं बचा हुसैन, और अगर नमाज को हुसैन से अलग कर दिया तो फिर नमाज की कोई वैल्यू नहीं। तो बयान करते हैं कि चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और रसूल इस्लाम सजदे के आलम में थे, आप पुश्ते रसूल पे चले गए। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते रसूल पे थे, रसूल इस्लाम ने सजदे को तूल दिया और उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते रसूल से नहीं नीचे उतरे। लिहाजा अगर हुसैन अफजल न होते तो रसूल नमाज को तूल न देते। अजीज़ों, बात ये नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ कि अरब के उस माहौल में, मदीने के उस माहौल में रसूल इस्लाम ने कभी अपने खुतबे को तोड़ के हुसैन को आगोश में लेकर हुसैन को पहचानवाया। और ये वो ज़माना था कि जब नमाज ने ज़रूरत महसूस की कि हुसैन को पहचानवाना चाहिए तो सजदे में रुक के नमाज ने हुसैन को पहचानवाया। तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए ज़ाविया दीद देखिए कि जब नमाज ने ज़रूरत महसूस की कि आज हुसैन को पहचानवाना है तो सजदे में रुक के नमाज ने हुसैन को पहचानवाया। और जब हुसैन ने ज़रूरत महसूस की कि अब नमाज को पहचानवाना है तो करबला के मैदान में सजदे में सर कटा के नमाज को पहचानवाया। ये ज़ाविया दीद है। न नमाज को हुसैन से अलग किया जा सकता है और न हुसैन को नमाज से अलग किया जा सकता है। अगर अलग की बात होती तो जब रुखसत आखिर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं अपनी माजाई जनाब ज़ैनब कुबरा के पास तो क्या कहा? यही तो कहा, ऐ मेरी बहन, जब मदीने लौट के जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, और ऐ मेरी बहन, नमाज शब में अपने भाई को फरामोश न करना। नमाज शब में अपने भाई को फरामोश न करना। यानी इमाम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले बैत इस्मत व तहारत जब मुस्तहब्बी नमाज़ों को इतनी अहमियत देते हैं तो वो नमाज जिसे अल्लाह ने वाजिब करार दिया है उसे हम ऐ अजीज़ों, ऐ मेरे ज़ारो, यकीनन आप ज़ियारत पे आए हैं, सख्ती है, मुश्किलात है, एक दूसरे से भी शायद हो सकता है कभी हंसी मजाक में या कोई इस तरीके की बात भी हो गई हो कि जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची हो, या आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे दूसरे को तकलीफ़ हुई है, तो इसे यहीं छोड़ के चले जाइए। इसलिए कि आप उस दर की ज़ियारत करके आ रहे हैं कि जिसके सबब करबला के मैदान में हुसैन को आना पड़ा, लेकिन जब वो शर्मिंदा होके दरे अहले बैत पे आया है और कदमों में गिरा है तो हुसैन ने हुर को सीने से लगा के कहा, हुर, तुम्हारी कदमों में जगह नहीं है, मेरे सीनों में जगह। यकीनन काफ़िले में, कारवान में एक साथ रहते हुए तकलीफ़ होती है, किसी न किसी बात पे कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, लिहाजा सब छोड़ के जाइए यहाँ पे। क्यों? इसलिए कि आप इसारो कुर्बानी की बारगाह से चले आ रहे हैं। उसने जिसकी आखिरी दम तक यही ख्वाहिश थी, अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, असगर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हबीब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, लेकिन आखिरी दम तक इमाम ने आखिरी खुतबा दे के जालिमों को और दुश्मनों के जहनों को झुझोड़ा, देखो अब भी अगर तुम तौबा कर लो तो मैं अली अकबर के कत्ल को भूल जाऊंगा, अब्बास के कत्ल को भूल जाऊंगा, कासिम के कत्ल को भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अफसोस, जिनके बतून, जिसके पेट माले हराम से भरे हों, उन्हें
खुदाई बातें नहीं पसंद आती। आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जब रुखसत आखिर के लिए आते हैं तो अपनी बहन से यही कहते हैं, बहन मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। आज़ादारों, जब हुसैन शहीद हो गए तो अब उसके बाद देख लीजिए कि चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हो, चाहे ज़ैनब कुबरा हो, ऊँट की पुश्त पे भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है। आज़ादारों, मैं चाहता हूँ कि हुसैन की उस बेटी का तस्करा किया जाए जिसकी मज़ार आप देख के आ रहे हैं। अरे जिंदान के आलम में आप उसकी मज़ार देख के आ रहे हैं। आपने तो आज मज़ार देखा है, न जाने उस ज़माने में जबकि अब मकबरा बन चुका है, रोज़ा बन चुका है, वहाँ पे आसाइश के सामान लग चुके हैं, आप बड़े सुकून से ज़ियारत करके आए होंगे। लेकिन उस बच्ची सकीना से पूछिए, जब जिंदान में वो कैद थी तो उसके ऊपर कितनी मुसीबतें हुई। तारीख़ बताती है कि जिंदान ऐसा था जब रात की ओस भी पड़ती थी, दिन की धूप भी पड़ती थी। अरे वो 4 साल बच्ची किस तरीके से जिंदान में रही हो नहीं मालूम। बस मैं उसका थोड़ा सा तस्करा करना चाहता हूँ। अल्लामा अली नक्कल साहब की ज़बानी वो फरमाते हैं कि अरे शिद्दत प्यास का आलम ये था। देखिए तारीख़ में मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, आया अहले हरम ने पानी पिया या नहीं पिया, मकातिल में ऐसा कोई तस्करा नहीं मिलता, कोई नहीं लिखता अब कहाँ पानी पिया। लेकिन हाँ अजीज़ों, एक वक्त ऐसा आता है कि एक मरतबा जनाब सकीना जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि भैया मुझे बता दिए कि प्यास की शिद्दत किसे कहते हैं। कहा बेटी, कहा बहन, ये सुनो कि जब ज़बान खुश्क होने लगे तो उसे प्यास की शिद्दत कहा जाता है। क्या इससे बढ़ के भी कोई प्यास की शिद्दत होती है? जनाब सकीना ने पूछा। कहा हाँ, जब ज़बान के साथ साथ होठ भी सूखने लगे तो इसे प्यास की और शिद्दत कहा जाता है। क्या इसके अलावा भी प्यास की कोई शिद्दत होती है? कहा हाँ, जब ज़बान में कांटे पड़ने लगे तो इसे भी प्यास की एक अजीम शिद्दत कहा जाता है। कहा क्या इससे बढ़ के भी प्यास की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है? कहा हाँ, प्यास की शिद्दत जब और ज़्यादा बढ़ती है तो हड्डियाँ सूखने लगती हैं, खुश्क होने लगती हैं। कहा क्या इससे बढ़ के भी कोई प्यास की शिद्दत महसूस की जा सकती है? कहा अब प्यास की शिद्दत जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ती है तो हड्डियाँ अपना जोड़ और अपना मकाम खो देने लगती हैं, अपने जोड़ को खो देने लगती हैं, अपना जोड़ अपने आप से जुदा होने लगता है। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद, अरे अब ये आलम है कि मैं अपने हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुन रही हूँ। अरे बीबी का गिरिया बुलंद होता है। बाबा याद आ गए, बाबा आपको 3 रोज का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया। अरे मैं भी जिंदाने शाम में प्यास की शिद्दत का ये है कि ज़बान में कांटे तो पड़ चुके हैं, अरे अब हड्डियों के चटकने की आवाज़ आ रही है। जो नालो शेवन इतना ज़्यादा बढ़ता है। एक मरतबा यजीद को खबर हुई ये किसके नालो शेवन की आवाज़ है, किसकी गिरिया बुका है। कहा गया कि अरे हुसैन की 4 साल बेटी अपने बाबा को याद करके बहुत गिरिया कर रही है। यजीद ने कहा हुसैन का सर ले जाके दे दिया जाए। अरे बेटी ने रात ख्वाब में देखा था कि बाबा मेरे पास आए हैं। जैसे ही बाबा का सर मिला, अरे बाबा आपके बाद कोई मुझे तमाचे मारता था, कोई गोशवारे से, अरे बाबा आप मुझे सकीना कह के पुकारते थे, प्यार में मुझे सकीना कहते थे। अरे बाबा अब मुझे मजलूमा कहा जाता है, अब मुझे मेरी जद्दा की तरह कहा जाता है कि सकीना तुम तो बीबी फातिमा की तरह लग रही हो। अरे बाबा जद्दा के रुखसार पे भी तमाचों के निशान थे, बाबा मेरे गालों पे भी तमाचों के निशान है। बाबा आपके बाद हमें दियार पिराया गया, बाबा हमें कशा पिराया गया, नरगे आम में नामहरमों के मजमे में पिराया गया। फरियाद करते करते सकीना खामोश हो जाती है। ज़ैनब का दिल तड़पा सज्जाद, जरा देखो सकीना को, अब जो हिलाया सकीना इस कायनात में मौजूद नहीं थी। एक मर्तबा मजबूर फूफी ने कहा बेटा सज्जाद अपनी बहन का पुरसा कबूल
کرو. سجاد نے کہا پتی ابا اپنی بھتیجی کا پتا کرو. ارے عالم غربت میں ہم کسی کو بلا نہیں سکتے, عالم غربت میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. سیعلم الذین انا للہ و انا رسم کے قضائے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, علم طاہرین کا, رسول پاک کا, اس مجلس عزا کا. بار الہ ہماری اس مختصر سی مجلس عزا کو قبول فرما. بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ دنیا کے زائرین اس وقت عراق آ رہے ہیں, بار الہ ان کی ہر طریقے سے پریشانیوں کو آسان فرما. عراق میں گرمی بہت زیادہ ہے, ہر ملک سے زائرین عشق حسین میں کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. بار الہ مشکلات کو ان کے اوپر آسان فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی زائرین ہیں جو ابھی سفر میں ہیں, جو سفر کرنا چاہتے ہیں, سب کسی کو بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ زیارت نصیب ہو ان کو, اور سلامتی کے ساتھ وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان لوٹ جائیں. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے درمیان جو بھی بیمار و پریشان حال ہے ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار و مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما, اور جناب سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں بیمار جو ہمارے درمیان ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں مریض ہے بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اپنے گھر کے مرحومین اور جملہ مومن و مومنات کی یہ سال فرمائیں.